اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ پاکستان کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال اور خاص طور پر عمران خان کی بکھرتی ہوئی تحریک انصاف کے بعد اب لگتا ہے کہ ملک میں عام انتخابات اکتوبر میں ہی ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تو تحریک انصاف جس تیزی سے بکھر رہی ہے، اسی تیزی سے ہمارے ملک میں دو نئی سیاسی جماعتوں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کی قیادت میں تشکیل دی جا رہی ہے یا دلوائی جا رہی ہے، اور دوسری جماعت جو ہے تحریک انصاف کے وہ گروپ ہے جو نئی سیاسی جماعت بنا رہے ہیں، یا پھر تحریک انصاف کا فارورڈ بلاک بنائیں گے، یا پھر تحریک انصاف پر یہ جا کر قبضہ کریں گے۔ وہ لوگ ہیں جو جہانگیر ترین کے مخالف گروپ تھے۔ تو جہانگیر ترین صاحب نے جو ان کے ساتھ پارٹی چھوڑ کر گئے تھے تحریک انصاف، ان کو بھی جمع کیا ہے، اور دوسرے سیاسی کارکنان کو بھی، ورکروں کو بھی، الیکٹیبل ماضی کے جو الیکٹیبل لوگ ہیں ان کو بھی جمع کر کے ایک نئی سیاسی پارٹی کا قیام عمل میں لا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک باقاعدہ اس سلسلے میں اپنا ورک بھی شروع کر دیا ہے، روزانہ کی بنیاد پر اجلاس بھی منعقد ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں جنہوں نے 9 مئی کے سانے کے بعد عمران خان کو چھوڑا تھا، اب وہ شاہ محمود قریشی کی قیادت میں ایک نیا گروپ تشکیل دے رہے ہیں۔ اس گروپ میں کون کون شامل ہوتا ہے یہ بھی ابھی قبل از وقت نہیں کہا جا سکتا۔ اس اور پہنچ چکے ہیں، ان کو سندھ کی تو پرواہ نہیں ہے، کیونکہ سندھ جو ہے، سندھ کا دیہی علاقہ، وہ بھی آج ان کے ساتھ ہے، اگرچہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہے، لیکن ان کے وزراء اور اراکین اسمبلی کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ ماضی کی طرح ایک مرتبہ پھر سندھ کو سویپ کر سکیں گے۔ بہرحال وہ سندھ کو چھوڑ کر لاہور میں بیٹھ کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو تحریک انصاف کے لوگ پارٹی چھوڑ کر آئے ہیں ان کو شامل کیا جائے۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محسن نقوی صاحب ان کی پوری طرح سے معاونت کر رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف کے لوگ نہ تو پاکستان پیپلز پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہیں جو منحرف لوگ ہیں، اور نہ ہی مسلم لیگ نون میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کے دور اقتدار میں اس قدر مہنگائی جو تھی عروج پر رہی ہے، اور پھر دونوں جماعتوں کو عوام ماضی میں آزما چکے ہیں۔ ان کی کرپشن کی داستانیں بھی لوگوں کے علم میں ہیں، اور ان کے خلاف جو نیب میں جو کیسز تھے، مقدمات تھے، وہ بھی لوگوں کا حافظہ اتنا کمزور نہیں ہے، وہ بھی خوب سمجھتے ہیں کہ کس قدر ان دونوں جماعتوں کے دور اقتدار میں اس ملک میں لوٹ مار کی جاتی رہی ہے۔ تو زیادہ تر رجحان جو ہے لوگوں کا نئی سیاسی جماعتوں میں جو تشکیل پا رہی ہیں جہانگیر ترین صاحب کی قیادت میں، اور دوسرے امکان ہے کہ وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جو قیادت میں پارٹی بننے جا رہی ہیں، ان دونوں پارٹیوں میں لوگ زیادہ جوک در جوک شامل ہوں گے، اور کچھ ہو رہے ہیں۔ اس سے قبل ہمارے مقتدر حلقوں نے جب عمران خان کی جو جماعت تھی، جس طرح سے ایک سال سے طوفان بدتمیزی تھی ان کی سیاسی جماعت کی جانب سے، بنی گالہ سے لے کر زمان پارک تک، تو اسٹیبلشمنٹ نے چند لوگوں پر مشتمل ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کی مبینہ طور پر کوشش کی تھی، جس میں چند جماعتوں کے لوگوں کو شامل کیا تھا، خاص طور پر شاہد خاقان عباسی صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب، پھر عطا اللہ مینگل صاحب، اور اس میں پھر نواز کھوکر صاحب بھی تھے، اس میں شامل تھے۔ تو ان لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی تھی، اور یہ لوگ ملک کے مختلف شہروں میں جا کر تقریر بھی کر رہے تھے، لوگوں سے رابطے بھی کر رہے تھے، اور غالب امکان یہی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ لوگ ایک نئی سیاسی جماعت بنانے جا رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ایک مقتدر حلقوں کو میں نے کہا نا کہ اتنا یقین نہیں تھا کہ عمران خان کے ساتھی اور ان کی سیاسی جماعت ریت کی دیوار ثابت ہوں گے، اور وہ لوگ جو کہا کرتے تھے کہ عمران خان پر جان بھی قربان ہے اور عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، وہ لوگ 9 مئی کے بعد جس طرح سے چند دنوں کے اندر تبدیل ہوئے ہیں، پارٹی چھوڑ کر پریس کانفرنسیں کرتے پھر رہے ہیں اور چھپتے پھر رہے ہیں، اور کچھ لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو
ایسا بالکل یقین نہیں تھا مقتدر حلقوں کو. یہی وجہ تھی کہ وہ عمران خان کے مد مقابل ایک نئی سیاسی جماعت لانے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن بہرحال وہ اس پر تو کام نہیں ہو سکا. لیکن حالات ایک دم حالات نے تبدیل ہوئے، حالات نے کروٹ بدلی، اور اچانک ہی دو جو ہے وہ نئی سیاسی جماعتیں از خود جو ہے وہ ان کا عمل جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے، اور وہ قیام عمل ان کا جلد چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ دونوں سیاسی جماعتیں اپنے نام بھی اناؤنس کریں گی اور اپنے عہدیدار بھی اناؤنس کریں گے. تو یہ جو ایک مرحلہ تھا اسٹیبلشمنٹ کے لیے، یا جو مبینہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ چاہ رہے تھے ان کے لیے کہ یہ جو محنت کرنی تھی وہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی، اور دو نئی سیاسی جماعتیں منظر عام پر آ گئی. اچھا، دونوں سیاسی جماعتیں جو اس وقت اقتدار میں ہیں، خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں پیپلز پارٹی کو پنجاب میں جوائن کریں. لیکن چونکہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب بھی ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے نئی سیاسی جماعتیں کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، تو تجربہ ہے کہ مسلم لیگ کاف کو جب تشکیل ہوئی، اس کے بعد اقتدار بھی انہی کو ملا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نئی سیاسی جماعت جو بھی بنائی جا رہی ہے اقتدار بھی مستقبل میں انہی کو ملے گا. تو لہٰذا وہ انہی جماعتوں کو ترجیح دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کی جو قیادت ہے وہ تو کہتی ہے کہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے لیے پورا پنجاب خالی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جماعت میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں. لیکن فی الحال آصف زرداری صاحب لوگوں کو پارٹی میں لانے میں ناکام رہے ہیں. تو ایک تو یہ صورتحال ہے. دوسری جانب جو خاص طور پر دونوں پارٹیوں کے جو اجلاس منعقد ہو رہے ہیں، ان اجلاسوں میں جو محسوس کیا گیا ہے اور جو ہماری اطلاعات ہیں، اس میں سندھ کی سیاست کے حوالے سے الطاف حسین کا ذکر ضرور کیا جا رہا ہے. دونوں پارٹیوں کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ بانی متحدہ الطاف حسین کی سیاست پر سے جو پابندی ہے اس کو ہٹوایا جائے تاکہ وہ اپنا سیاسی کردار ادا کر سکے. اچھا، سندھ کی جو شہری حلقوں کی سیاسی صورتحال ہے، اس میں پوری سیاست میں دو بندے جو ہیں وہ ان کو دو شخصیات ایسی ہیں جو ان کو ان پارٹیوں کو نظر آ رہی ہیں. ایک تو بانی متحدہ الطاف حسین، اور دوسری مصطفیٰ کمال. اور مصطفیٰ کمال کے متعلق تو زبان زد عام ہے کہ اگر وہ الطاف حسین صاحب کی تقریریں شروع ہوئیں اور ان پر سے پابندی ختم ہوئی تو مصطفیٰ کمال صاحب کی سیاست جو ہے کا خاتمہ چند گھنٹوں میں ہی ہو جائے گا. لہذا اصل جو ووٹ ہیں وہ الطاف حسین کے ساتھ ہیں. عوام بھی الطاف حسین کے ساتھ ہے، ان کو سننا چاہتی ہے، اور ان کی چاہتی ہے کہ وہ سیاست کریں. اور پھر ان دونوں جماعتوں کو سندھ میں جو ہے وہ سندھ کے حوالے سے ان کو سپورٹ بھی چاہیے. ان کو ایک ایسا گروپ ضرور چاہیے جو ان کو سپورٹ کر سکے. تو آئندہ کا جو مستقبل کا جو سیاسی سنیریو بننے جا رہا ہے، وہ ایک تو یہ دو سیاسی جماعتیں اور سندھ میں متحدہ قومی موومنٹ اس طرح سے مل کر ممکن ہے کہ آگے چل کر یہ وفاق میں اپنی حکومت بنا سکیں. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ بانی متحدہ الطاف حسین کی سیاست کے حوالے سے یہ دونوں سیاسی جماعتوں کے لوگ، جنہیں مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل ہے، اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال پس پردہ یہی کہا جا رہا ہے کہ ان دونوں کو اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل ہے. تو یہ لوگ، ان کی کوشش ہے کہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب پر سے پابندی کا خاتمہ ہو تاکہ یہ سندھ کے شہری حلقوں میں ایک اپنی سیاسی کردار ادا کریں، اور وہ سیاسی کردار جو ہے ان جماعتوں کے پلڑے میں جا کر وفاق میں جو ہے ان کے پلڑے میں جا کر گرے. تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت لوں گا. آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور اپنی کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. جو بھی پاکستان کی سیاست میں نئی ڈیولپمنٹ ہوگی اس کے حوالے سے آپ کو ضرور آگاہ کرتے رہیں گے. پاکستان زندہ باد.